بہرحال اس میں آگے ایک اہم مسئلہ ہے جو آج کل ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے اور وہ ناجائز ہے۔ جگہ جگہ پراپرٹی ڈیلروں نے اپنے دکانوں کے سامنے بورڈ لگائے ہوتے ہیں، زمین کی خرید و فروخت، مکانوں کی، نئے مکان، پرانے مکان، فلانے پلازے، کمرشل، نان کمرشل، یہ وہ، اور ساتھ کیا ہے، گروی پر بھی مکان دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے۔ جمہور علماء، جمہور فقہاء کرام وہ فرماتے ہیں کہ گروی پر جو چیز دی جائے اگر مالک اس کے استعمال کی اجازت بھی دے دے تب بھی ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز سے جو یہ فائدہ اٹھا رہا ہے، نفع اٹھا رہا ہے، مثال کے طور پر میں مجبور ہوں، اللہ نہ کرے، اور مجبوری کی وجہ سے میں نے اپنا بھائی اسلام الدین صاحب سے 10 لاکھ روپے لیا، اور 10 لاکھ روپے کے بدلے میں نے اپنے مکان یا اپنے مکان کا ایک پورشن ان کو دے دیا۔ اب یہ جو 10 لاکھ روپے ہیں یا 5 لاکھ روپے ہیں یہ تو قرض ہے، یہ انہوں نے مجھ سے پورے واپس لینے ہیں، تو جو میری چیز یہ اپنے پاس رکھ رہے یہ امانت ہے، اور امانت سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو بعض جو کہ شاذ و نادر اقوال ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک اجازت دے دے کہ جی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر جائز ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں جمہور کی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ میں قرض بھی دوں اور کہوں کہ بھئی یہ پیسے ہیں، اور اس کی مرضی سے میں کہوں کہ کوئی بات نہیں آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں اور میں اپنی مرضی سے آپ کو 11 لاکھ واپس کروں گا، تو کیا وہ سود نہیں ہے؟ جیسے وہ سود ہے ایسے ہی یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ جن روایات میں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرہونہ چیز سے، جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے، اس سے استفادہ ہوا ہے، تو وہ اس دور کی باتیں ہیں جس دور میں ابھی سود کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے وہ ربا ہے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ وہ تو انتہائی محتاط ہیں اس معاملے میں، شاید میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو کہ جس شخص کو قرض دیا ہو مقروض کے گھر کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا بھی ناجائز سمجھتے ہیں، کہ جائیں مقروض سے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو جائیں کہ جی دھوپ سے بچ جائیں، یا شیڈ کے نیچے کھڑے ہو جائیں، بارش ہو رہی ہے، یہ بھی گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے اس قرض کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اس ضمن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خاص طور پر جو کاروباری حضرات ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ جائیں، آپ سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، مال لیا ہوا ہے، آپ کے پیسے دینے ہیں، جیسے آپ جاتے ہیں اٹھا کر کے وہ دسترخوان لگا دیتے ہیں، لے آؤ جی وہاں سے کڑھائی لے آؤ، وہاں سے یہ لے آؤ، وہاں سے وہ لے آؤ، مچھلی لے آؤ، فلانا لے آؤ، ڈمکانا، اور یہ دسترخوان سج جاتا ہے۔ یہ آپ کو نہیں کھلا، آپ کے پیسوں کی وجہ سے کھلا رہے ہیں، آپ پہ عاشق نہیں ہے، بھول ہے میری اور آپ کی۔ جی یہ ناجائز ہے، کیونکہ پیسے تو آپ نے پورے لینے ہیں اس سے۔ ہاں اگر گروی چیز ہے، مکان ہے، اور مکان کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، تو فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنے قرضے میں سے اتنا کم کر دیں تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ الا یہ کہ ایک صورت ہے، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ اس کو پھر گروی کا نام نہ دیں، یہ ہمارے عرف میں ہے۔ عرف میں جتنا اس کا ایڈوانس بڑھتا ہے اتنا ہی اس کا کرایہ کم ہو جاتا ہے، ایڈوانس کم ہو تو کرایہ زیادہ ہوتا ہے، ایڈوانس بڑھا دیں تو اس کا کرایہ کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ جی مجھ سے آپ ایڈوانس اتنے لے لیں اور کرایہ کم کر دیں، تو وہ ایڈوانس کی صورت میں اگر وہ لے لیتا ہے اور کرایہ کم کرتا ہے وہ ایک الگ صورت ہے، ورنہ تو یہ خالصتاً کہ جی بس اس کو
5-10 लाख रुपए दे दिए और वो रह रहा आराम से, और जब 2 साल का 3 साल का एग्रीमेंट होता है, 3 साल बाद वो अपने पूरे 10 लाख रुपए ले लेता है। ये जो 2 साल 3 साल इस मकान में रहा है, उसकी जो 25,000 30,000 50,000 रुपए किराया था, वो कहां गया? वो किस उसमें आया? तो इसलिए मरहूना से जो गिरवी चीज है उससे इस्तिफादा करना, फायदा उठाना, ये नाजायज है। बहरहाल ये सिर्फ और सिर्फ एक उसके पास सिक्योरिटी के तौर पर है कि जी मेरे पैसे महफूज हैं, अगर कोई मसला आगे पीछे होगा तो मैं ये चीज बेचकर अपने पैसे पूरे कर लूंगा, जो इजाफी होंगे वो मालिक को वापस करने पड़ेंगे जिससे वो गिरवी चीज ली गई है।